هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحذر المنافقون ڈرتے ہیں منافق. انہیں اس بات کا بھی ڈر ہوتا تھا کہ ہم جو بھی حرکتیں کرتے ہیں باوجود اس کے کہ مسلمانوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل جاتا ہے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن بے حیا اتنے تھے کہ پھر بھی یہ کہتے تھے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے یا ہمارے دلوں میں کچھ بھی ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سورت اتر کے آپ کو ہمارے دل کی حالت بتا دے. تو یہ کس وجہ سے کہتے تھے؟ مذاق اڑانے کے لیے مذاق اڑاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دل میں یہ کفر رکھتے تھے اور بظاہر اپنے آپ کو یہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں. کچھ ایسے بھی تھے جو جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، مگر ضد اور دشمنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کرتے تھے، نہیں مانتے تھے آپ کا. کچھ شک میں مبتلا تھے، اس لیے وہ ایمان سے خالی تھے. پتہ نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں، اور آپ کے بارے میں دل میں یہی سمجھتے تھے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. حالانکہ کئی دفعہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر وحی اترنے کا اور آپ کے اعمال کا، آپ کے سلوک کا وہ مشاہدہ کر چکے تھے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کوئی ایسی آپ نے حرکت نہیں کی جس کو کہا جائے کہ یہ قابل اعتراض ہے. تو بہرحال اپنی ان کیفیات کو، دلی کیفیات کو وہ جانتے تھے. تو اس لیے وہ کبھی کبھی اپنے دل کے بغض کا اظہار کرتے ہوئے بھی یہ کہہ دیتے تھے بھئی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمارے دل کی حالت کہیں تمہیں پتہ نہ چل جائے، کوئی صورت اتر جائے اور وہ تمہیں ہمارے دل کی حالت بتا دے کہ ہم اندر سے کافر ہیں، تم سے بغض رکھتے ہیں، تم سے محبت نہیں رکھتے اور اسلام سے ہمیں نفرت ہے، رسول اللہ کو ہم جھوٹا مانتے ہیں، یعنی اس طرح کی. تو یہ مذاق بھی ہوتا تھا اور شو بھی یہی کرتے تھے. جملہ ایسا بولتے تھے جس میں مذاق بھی ہوتا اور ساتھ اسی جملے میں تھوڑا سا یہ بھی ظاہر کر رہے ہوتے تھے کہ ہمیں ذرا ڈر بھی لگتا ہے. تو قل، اللہ کے رسول انہیں کہہ دیجئے، استہزئوا، تم مذاق اڑاؤ، یعنی جس بات سے تمہیں ڈر ہے کہ اللہ کہیں اس کو ظاہر نہ کر دے تم اڑا دو مذاق. ان اللہ مخرج ما تحذرون، یقین مانو کہ اللہ نکالنے والا ہے اسی چیز کو جس سے تم ڈرتے ہو، یعنی تمہارے کفر کو، تمہارے نفاق کو، تمہاری نفرت کو، دشمنی کو اللہ نے نکال کے باہر کرنا ہے، بتانا ہے مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر آپ پوچھیں ان سے، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے، اِنَّمَا كُنَّا، بے شک تھے ہم، نَخُوضُ وَنَلْعَبْ، کہ ہم بحث کرتے تھے، وَنَلْعَبْ، اور ہم دل لگی کر رہے تھے. منافقوں کی آپس کی جو گپیں ہوتی تھی تو اس میں اللہ، رسول اور اسلام کا جو مذاق اڑتا تھا تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دیتا. آپ جب ان سے پوچھتے کہ بھئی تم نے یہ باتیں کی ہیں، یہ کہا ہے، تو وہ جواب میں کہتے ہم تو وقت گزارنے کے لیے شغلیہ باتیں کر رہے تھے، بیٹھے تھے،
وقت گزار رہے تھے تو آپ کا ذکر آ گیا، مسلمانوں کا ذکر آ گیا، تو یہ دل لگی کی باتیں تھیں، کوئی ہم سیریس تھوڑی تھے. یہ ہے کہ وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں بھئی وہ رات تم نے جو باتیں کی اس میں ہمارا مذاق اڑایا، اللہ نے مجھے خبر دی ہے، وہ کیا تھا؟ تو جواب میں کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو دل لگی کر رہے تھے، ہم ایسے کھیل رہے تھے، یہ شغلیہ باتیں تھیں. اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھ کے ان سے کہیے کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول تمہیں مذاق کے لیے ملے ہیں؟ ان سے دل لگی کرنی ہے تمہیں؟ تو یہ لوگ بار بار نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے معذرت کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو یہی فرماتے ابی اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تمہیں مذاق کے لیے اللہ ملا ہے، اس کا رسول ملا ہے، دل لگی کے لیے اللہ کی آیات ملی ہیں تمہیں. تو یہ ڈانٹ بھی ہے اور اعلان بھی ہے، ان کو باور کرانا بھی ہے کہ تم سیریس مسلمان نہیں ہو، تم اندر سے کچھ اور ہو. لا تعتذروا، نہ تم بہانے بناؤ، نہ تم عذر پیش کرو، قد کفرتم، تحقیق کفر کیا تم نے، بعد ایمانکم، بعد اپنے ایمان کے، ان نعفو، اگر ہم معاف کر دیں، عن طائفۃ، ایک گروہ کو، منکم، تم میں سے، نعذب، تو ہم عذاب دیں گے، طائفۃ، ایک گروہ کو، بأنہم، بوجہ اس کے کہ وہ، کانو، ہیں وہ، مجرمین، مجرم. اب ان کو جواب دیجیے اللہ کے رسول، تم بہانے اب مت بناؤ، صاف مانو کہ تم نے ایمان لا کر کفر کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ اللہ کا مذاق، رسول کا مذاق، اس کی آیات کا مذاق، یہ کفر ہے. تم صاف مان لو کہ ہم ایمان لائے تھے دن کو، اور رات کو ہم نے اپنی مجلسوں میں جو مذاق آپ کا اڑایا ہے یہ صریح کفر ہے. تو اس لیے لا تعتذروا، مت بہانے بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً تم کفر کے مرتکب ہو چکے ہو اپنے ایمان کے بعد. دن کو تم نے اسلام قبول کیا، کہا ہم مومن ہیں، اور رات کو اپنی مجلسوں میں مذاق اڑا کے تم نے کفر کا ارتکاب کیا ہے. تو یہاں ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کی باتوں کا یا دین کا کوئی بندہ بھی مذاق اڑائے، ٹھٹھا کرے، اگرچہ وہ دل سے اس کا منکر نہ ہو، لیکن وہ مذاق اڑانے کی وجہ سے اس آیت کی روح سے کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے. اس لیے ایسی محفلوں میں آپ کبھی نہ بیٹھے جہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو، جہاں لطیفے چھوڑے جاتے ہوں، نمازیوں کے لیے، نیک عورتوں کے لیے، حجاب کے لیے، داڑھی کے لیے، پھر اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. پہلے مذاق اڑایا جاتا تھا، اب تو نفرت دلائی جاتی ہے اور کھلم کھلا گالیاں دی جاتی ہیں. اب یہ حال ہو گیا. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہم مسلمانوں کو الرٹ کرتی ہیں کہ ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار بھی منافقوں میں ہو جائے. دین اگر قبول کیا ہے تو اس دین کے لیے ہمیں اندر سے بھی اور ظاہر سے بھی دین کے لیے بڑا با ادب بننا پڑے گا، اس کا ادب اور احترام کرنا پڑے گا، بظاہر بھی اور اندر سے بھی. اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم مخلص لوگ نہیں ہیں. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں، یعنی جس نے نفاق سے توبہ کر لی اور آئندہ مخلص ہو کر اس نے زندگی بسر کرنا شروع کر دی، تو نعذب طائفتاً، تو ہم سزا دیں گے ایک گروہ کو. کیوں کہ وہ کفر پر قائم رہا، اس نے نفاق کو نہیں چھوڑا، اس نے توبہ نہیں کی، بلکہ اپنے کفر پر قائم رہا.
بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیونکہ وہ تھے ہی مجرم، اس لیے کہ ان کے اندر جو گناہ بیٹھا ہوا تھا وہ کبھی نکل ہی نہیں سکا، نفاق بیٹھا ہوا تھا، نفرت بیٹھی ہوئی تھی مسلمانوں کے خلاف، وہ کبھی نکل ہی نہ سکی، مرتے دم تک ان کے دل کے اندر یہ کفر اور نفاق رہا۔ تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں جن کو میں نے توبہ کی توفیق دے دی وہ تو ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی تم میں ایسے لوگ رہیں گے جن کو ہم نے یہاں بھی سزا دینی اور آخرت میں بھی۔ المنافقون والمنافقات، جو منافق مرد ہیں، والمنافقات، اور جو منافق عورتیں ہیں، بعضهم، بعض ان کے، من بعضن، بعض سے ہیں۔ یہاں بتایا کہ منافق بھی تبلیغ کرتے ہیں اپنی، وہ بھی جب اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں ہوں، تو وہ ایک دوسرے کی پسند کی باتیں کرتے ہیں، پھر اس پہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں۔ بعضهم من بعض، اس کے اندر اگر نفاق ہے تو دوسرا اس کا ساتھی منافق ہے تو اس کے اندر بھی نفاق ہے، اس لیے ان کی بڑی یاریاں ہوتی ہیں آپس میں۔ اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یأمرون بالمنکر، یہ ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں گناہ کے کام کرنے کا، اچھے کاموں کا حکم نہیں دیں گے، منکر کا، برائی کا یہ حکم دیں گے، اور کہیں گے کہ جناب تم یہ گناہ کرو، یہ کر لو، وہ کر لو، اس کو دھوکہ دے دو، اس کو کہہ دو صاف صاف میں نے یہ بات نہیں کہی تھی، قسم اٹھا لو۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور وہ منع کرتے ہیں نیکی سے، ایک دوسرے کو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اچھے کام نہیں کرنے، تم نے پیسہ نہیں دینا مسلمانوں کو، اللہ کے رسول کو، تمہارے پیسے ختم ہو جائیں گے، نہ دو پیسے، مروانا ہے اپنے آپ کو۔ تو اچھی عادتوں کو وہ پروموٹ نہیں کرتے، ایک دوسرے کو بری خصلتیں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے اندر جو، ان کے دلوں کے اندر جو خباثت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ہی وہ پیش آتے ہیں، غلط کام پر اکساتے ہیں اور اچھے کام پر روکتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اور پھر وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ روکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہاتھوں کو بھی روک کے رکھتے ہیں کہ میں تو پیسے نہیں دے رہا، تم کیوں دے رہے ہو؟ یہ ان کا حال ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے نسوا اللہ، اس نفاق کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ کے احکام، اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتے، اللہ سے لا تعلق ہو گئے۔ فنسیہم، تو اللہ بھی ان کو بھلا دے گا، مراد یہ کہ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ان کو محروم کر دے گا۔ ان المنافقین، بے شک منافق ہم وہ، الفاسقون، نافرمان ہیں، یہ بڑی نافرمانیاں کرتے ہیں، نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ رسول اللہ کی، بلکہ کھلم کھلا مخالفت بھی کرتے ہیں۔ وعد اللہ المنافقین، وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مردوں سے، والمنافقات، اور منافق عورتوں سے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تو پھر منافق اور منافق مرد ہو یا عورت ہو، ان سب سے میں نے بہرحال ایک وعدہ کر رکھا ہے، ایک بات طے کر لی ہے کہ میں نے ان کو اور کفار کو، جو بھی کافر ہیں، ان سب کو جہنم کی آگ میں پھینکنا ہے۔ یہ ہے وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یعنی طے کر رکھا ہے اللہ نے کہ منافق مرد ہو، منافق عورت ہو، کافر ہوں، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور وقتی نہیں ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں۔ یا حسبہم، یہی جہنمی ان کو کافی ہے، یعنی ان کے نفاق کی جو سزا ان کو ملنی چاہیے وہ جہنم ہی کافی ہوگی سزا دینے کے لیے۔ ان کو اس وقت پتہ چلے گا کہ واقعی نفاق کتنی بڑی بیماری تھی، نافرمانی تھی، کتنا بڑا گناہ تھا جس کی اتنی اذیت والی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ جہنم کی آگ سے کم تر کوئی سزا ان کی نہیں ہو سکتی جس کے یہ لائق ہوں۔
بلکہ جہنم کی آگ ہی ان کے لیے مناسب سزا ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ جو ہی جہنم میں گئے اللہ کی رحمت سے محروم۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا، ایک لمحہ کے لیے بھی اس میں تھوڑا سا سکون نہیں پا سکیں گے، مسلسل کنٹینوسلی ان کو اس قسم کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ کالذین، مانند ان لوگوں کے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، کانو، تھے وہ، اشد منکم، بہت شدید تم سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان منافقوں کی جو حالت ہے اس وقت، اللہ کے رسول آپ کے درمیان یہ جو رہتے ہیں، ان کی جو حالت ہے تو یہ بالکل ان لوگوں کی طرح ہیں جو منافقوں تم سے پہلے تھے، پچھلے دور کے لوگ۔ وہ کیسے تھے؟ کیا خصوصیات تھیں ان کی؟ کانو اشد منکم قوتا واکثر اموالا واولادا، قوت کے اعتبار سے منافقوں تم سے زیادہ وہ سخت تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، اسلحہ تھا، ہتھیار تھے ان کے پاس، فوجیں تھیں، اپنے مخالف کو وہ اچھی طرح دبانا جانتے تھے، یعنی تم سے زیادہ قوت میں کہیں بڑے ہوئے تھے، اور مال اور اولاد کے اعتبار سے بھی بہت کچھ ان کو نوازا گیا تھا، یعنی تمہاری نسبت وہ زیادہ مال بھی رکھتے تھے، اولاد بھی رکھتے تھے، لیکن فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے جو اپنا حصہ اس دنیا میں فائدہ اٹھانے کا تھا وہ اپنے لکھے کا وہ فائدہ اٹھا لیا، جو انجوائے کرنا تھا، جتنا عرصہ رہنا تھا، جو کھانا تھا، پینا تھا، جو عیاشی کرنی تھی وہ کر گئے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، اور پس تم بھی فائدہ اٹھا رہے ہو اپنے حصے کا، یعنی تمہارے عمل، تمہارا نفاق، تمہاری سازشیں، تمہاری رات کی گپیں، تمہارے رات کی محفلوں میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، قرآن کا، مسلمانوں کا استہزاء اور مذاق، یہ تمہارا حصہ ہے۔ تم بیٹھتے ہو، ہنستے ہو، انجوائے کر رہے ہو نا، یہ ہے خلاق تمہارا، تو تم اس کا اپنا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ بالکل اسی طرح کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسا کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے اپنے حصے کا۔ وہ بھی رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی بھی رات کو مجلسیں ہوتی تھی، تو وہ بھی دین کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آج تم بھی ویسے ہی ہو۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم جس طرح بحثوں میں پڑے رہتے ہو بالکل وہی ویسے ہیں جو تم سے پہلے لوگ رسولوں کو، ان کی آیات کو، ان کے معجزات کو موضوع بحث بناتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج تمہارا وتیرہ بھی ویسے ہی ہے، تو تم پہلے لوگوں سے کوئی مختلف نہیں ہو، کیونکہ ہر دور میں وہی تین قسم کے لوگ ہی رہے نا، متقین، کافر اور منافق، یہی ہے نا، تو پہلے بھی تھے، تم بھی اب ویسے ہی ہو۔ لہذا ان کا کیا حال ہوا ہے وہ بتا دیں آپ کو۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے اعمال ان کے دنیا میں اور آخرت میں، یعنی جن کا وتیرہ یہی رہا ہو، جن کی سوچ اور فکر یہی رہی ہو کہ زبان سے کہہ دو ہم مسلمان ہیں اور اندر سے نفرت، اندر سے انکار، دل میں کفر بیٹھا ہوا ہے، دشمن ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں حبطت اعمالهم، ان کے جتنے بھی اچھے عمل ہیں وہ برباد ہو گئے، پھر دنیا میں بھی، والآخرتی، اور آخرت میں بھی۔
دنیا میں انہوں نے جو کیا اللہ کے لیے نہیں کیا اور آخرت کے لیے بھی نہیں کیا، تو لہذا ان کا ایمان ہی نہیں تھا نہ رسول پر، نہ آیات پر، نہ اللہ پر، تو انہوں نے جو کام بھی کیے وہ اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے کیے کہ ہم یہ لوگ ہیں۔ تو رسول کے مقابلے میں وہ یوں آتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے جتنے عمل ہیں دنیا میں بھی گئے برباد، آخرت میں بھی برباد۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، منافق کو کوئی پسند نہیں کرتا، یاد رکھیے، نہ اوپر اللہ پسند کرتا ہے نہ نیچے انسان پسند کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پتہ چل جائے، کہتے ہیں یہ بڑا چکری آدمی ہے، چکر دیتا ہے، بھائی اس سے بچنا ہے، بس لوگ محتاط ہو جاتے ہیں، اور اگر زیادہ انکوائری کریں تو اور بات پتہ چل جاتی ہے، بھائی یہ تو اس طرح کا آدمی ہے، اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا، میرے پیسے کھا گئے، آج تک نہیں دیے اس نے، یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ تو جتنا وہ اندر آتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، ان کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اتنا ہی بدنام ہوتا ہے۔ تو دنیا میں ان کا یہ خسارہ، اور آخرت میں بے ایمانی کا، کفر کا اور مذاق اڑانے کا یہ خسارہ۔ الم یأتہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس، نبأ الذین، خبر ان لوگوں کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان منافقوں نے قرآن مجید کی آیات نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے نہیں سنی؟ کیا یہ خبریں ان تک نہیں پہنچی؟ یا ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو وقت کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے، جو اس کا انکار کرتے تھے، اس کو جھوٹا سمجھتے تھے؟ تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے؟ مثلا قوم نوح کو دیکھ لیجئے، کوئی بچا ان میں؟ سب کو غرق کیا اللہ نے۔ قوم عاد کو دیکھ لیجئے، کتنے طاقتور تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ختم کر دیا۔ اور قوم سمود کو دیکھیے، کتنے ماہر لوگ تھے یہ۔ پھر وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، واصحاب مدین، اور شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مدین والے، والمؤتفکات، اور الٹنے والی بستیوں کے، یہ قوم لوط جو تھی، لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم جس علاقے میں رہتی تھی، اس کا جو مرکز تھا وہ صدوم تھا، صدوم یعنی دار الخلافہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعملی کی وجہ سے پوری زمین کو اٹھایا، اوپر لے جا کے اس کو الٹا دیا، وہ نیچے اور اوپر سے پتھر۔ اس کو کہتے ہیں المؤتفکات، الٹی ہوئی بستیوں والے، یعنی پوری کی پوری بستی، شہر کا شہر اللہ نے الٹا دیا۔ ان کی خبریں پہنچی ہیں کہ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول گئے تھے، واضح دلائل لے کے گئے تھے، وہی ان پر اترتی تھی، کتاب تھی، وہ لے گئے تھے، نہ وہی کو مانا، نہ کتاب کو مانا، نہ رسول کو مانا، بلکہ اس کے برعکس کیا کیا؟ ان رسولوں کو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ انہوں نے حرکتیں کی۔ کیا یہ خبریں آئیں ان کے پاس کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا؟ تو یہ زیادتی یا ظلم جو ہے، کیا اللہ نے ان پر کیا تھا یا ان کے اپنے کرتوت تھے؟ بس یہ اندازہ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پہلی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم، بعض ان کے، اولیاء و بعض، دوست ہیں بعض کے۔ اب منافقوں کے مقابلے میں مومنوں کی زندگیاں کیسے ہوتی ہیں، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ مومن مرد ہوں یا عورت، وہ ایک دوسرے سے ہیں، مراد یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں،
ایمان کی وجہ سے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ولی دوست ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ چاہنے والے ہیں۔ یہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا کام ہوتا ہے۔ اور پھر آپس میں جب ملتے ہیں تو یأمرون بالمعروف، وہ حکم دیتے ہیں معروف کا کہ بھلے کام کرو۔ ایک کہے گا دوسرے کو، دیکھو یار فلاں جو بندہ ہے نا، یہ مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے آتا ہے، مجھے لگتا ہے غریب۔ دوست کو کہتا ہے تم ایسا کرو، تم کچھ کہہ رہے تھے نا کل کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، میں چیریٹی میں دینا چاہتا ہوں، تم اس کو دے دو، یہ بڑا اچھا مستحق آدمی ہے۔ یہ ہے امر بالمعروف۔ جس طرح کی معروف بھلائی کے کام جو ہے نا، وہ ایک دوسرے کو کرنے کی وہ تاکید کرتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائی سے روکتے ہیں۔ برائی کو اس کی لسٹ ہے، کتنی برائیاں ہیں، تو برائی چھوٹی ہو یا بڑی، وہ بہرحال مومن دوسرے کو کہتا ہے دیکھو ہم مومن ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نظر آتی ہو۔ یہ ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہتے ہیں، کہتے بھی ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ آپس میں ملیں گے، دل لگی بھی کریں گے، کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، لیکن جو ہی نماز کا وقت آئے گا تو کہیں گے آئیے نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد چلتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو۔ جو مال کماتے ہیں اس کو پیور کرنے کے لیے زکوٰۃ بھی عطا کرنا وہ فرض سمجھتے ہیں، اور جو مستحق ہے اس کو وہ دے دیتے ہیں زکوٰۃ۔ اب یہ لوگ جب ان کی نیکیاں یہ ہوں، اور ساتھ ساتھ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی اپنے ایک ایک عمل میں وہ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے تو میں کروں گا، اور اگر نہیں کیا تو میں نہیں کروں گا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے تو میں کروں گا، اور اس کے علاوہ کچھ اور کہتا ہے یا یہ منع کرتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، تو میں بالکل نہیں کروں گا۔ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں، کہنا مانتے ہیں۔ ہماری جو پوری لائف ہے، اس لائف کا ایک ایک لمحہ جو ہے، اگر وہ ثواب کا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اس ثواب کو کمائیں۔ رسول کی اطاعت کو ایک طرف رکھ کے اگر کوئی بھی ثواب کمانے کی کوشش کی تو وہ ثواب نہیں ہوگا، وہ بظاہر بڑا اچھا عمل ہوگا، لیکن جب آپ کی اتباعی نہیں ہے، آپ کی اطاعت ہی نہیں ہے، تو وہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو اولئک، یہی لوگ ہیں جو آپس میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو ان کی ان نیکیوں کی وجہ سے اولئک، یہی لوگ ہیں، ضرور یرحمہم اللہ، رحم کرے گا ان پر اللہ تعالیٰ۔ اللہ انہی پر مہربان ہوگا کہ اس زمین پر کم از کم یہ چند لوگ تو ہیں جو آپس میں ملتے بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، نیکی کرنے کی رغبت دلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، گناہ سے نفرت دلاتے ہیں، پھر نماز روزہ سب کچھ قائم کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں سارا کچھ جو کرتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بالکل نہیں بھولتے، وہ ضرور کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کیوں نہ رحم کرے، ان کو کیوں نہ معاف کرے، ان پر اپنی مہربانیاں کیوں نہ نازل کرے، ان سے خوش کیوں نہ ہو۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقین مانو کہ اللہ بڑے غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے، جنات، باغات کا۔ تو اللہ کا اہل ایمان سے وعدہ ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت۔
ایمان پہ جیو اور ایمان پہ تمہارا خاتمہ ہو، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایسے باغات میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، اور خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ومساکن طیبۃ، اور رہائشیں بڑی پاکیزہ ہوں گی، بہت زبردست۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جنتیوں، تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم یہاں ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، اور تمہارے لیے جنت میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ تم ہمیشہ یہاں زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، اور جنتیوں، تمہارے لیے اس جنت میں ایک اور بڑی نعمت ہے، وہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ یہاں جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ یہ ہے وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں۔ تو بہرحال یہی حدیث جو ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا، وَنُودُوا، اور وہ ندا دیے جائیں گے، ان تلکم الجنت اورثتموہا بما کنتم تعملون، یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے، ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ والی جنت دینی ہے، ہمیشہ والی۔ پھر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور رضامندی، خوشنودگی اللہ کی سب سے بڑی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے تھوڑی سی بھی خوشنودی بندوں کو حاصل ہو جائے تو یہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور وہ رضوان کیا ہے کہ اللہ جنتیوں سے یہ کہے کہ جنتیوں، میں تم سے خوش ہوں، میں راضی ہوں۔ بس یہ جملہ اہل جنت کو یوں محسوس ہوگا کہ ایسے جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کی رضا ایک طرف۔ کچھ علماء نے ورضوان ان کا مطلب یہ بھی کیا کہ اللہ کا دیدار، اللہ اپنا دیدار کرا کے فرمائے گا، جنتیوں میں تم سے خوش ہوں، راضی ہوں، تم نے جو لائف گزاری میرے کہے کے مطابق گزاری، تم میرے بندے بن کے رہے، دنیا میں بڑی مشکلات تھیں، لیکن ان تمام مشکلات کو تم برداشت کرتے کرتے اپنی ایمان کے ساتھ اپنی لائف گزار کے میرے پاس پہنچے ہو، تو اب میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم نے میرے لیے بڑی قربانی دی ہے، میں تم سے خوش ہوں۔ اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اکبر، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں کامیابیاں تو ہوتی ہیں، میڈلز ملتے ہیں، سوینئرز ملتے ہیں، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں، تمغے ملتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے میں بڑا کامیاب ہوں، نوبل پرائز ملتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب عارضی کامیابی ہیں۔ اللہ کے ہاں جو بندہ جنت میں چلا گیا، دوزخ سے بچ گیا، اور اللہ اس کو یہ کہہ دے کہ میں تم سے خوش ہوں، سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی اور خوش قسمت انسان نہیں ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کفار سے۔ نبی علیہ السلام سے مدینہ تشریف لائے تو بڑے عرصے تک آپ منافقوں کے رویوں سے بڑی نرمی برتتے رہے، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کل ٹھیک ہو جائیں۔ ان کی حرکتیں ایسی تھیں، مجلسیں ایسی تھیں، گفتگو ایسی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگنور کرتے رہے، نظر انداز کرتے رہے کہ شاید کسی وقت ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سازشوں سے اور ان کی اس قسم کے مذاق اور کمینگیوں سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر و بیشتر درگزر فرماتے جاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ حسن سلوک
بجائے اس کے کہ ان کی اصلاح کرتا، وہ تو اور سرکش ہوتے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کے رسول اب وقت ختم، اب آپ سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اب نرمی نہیں کرنی ان سے، آپ نے ان کو نظر انداز بھی نہیں کرنا، بلکہ دو کام کرنے ہیں۔ جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے منافقوں سے اور کافروں سے، یعنی ان کے خلاف اگر تلوار اٹھانے کا موقع آئے تو تلوار اٹھا لیجیے، کیونکہ یہ بھی کفار کی طرح کفر پر قائم ہے، یہ بدل نہیں رہے اپنے آپ کو، اندر سے کافر ہیں، بظاہر کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر سازشیں کرنے میں یہ بڑے ماہر ہیں، اور ارد گرد جو آپ کے مخالف ہیں اللہ کے رسول یہ ان کے دوست ہیں۔ تو اس لیے آپ اللہ کے رسول ان کے خلاف جہاد کیجیے، جاہد الکفار۔ ان سے بھی جہاد کیسے کرنا ہے؟ ایک جہاد بالقلم ہوتا ہے اور ایک جہاد بالسیف ہوتا ہے۔ تو قلم سے جہاد نہیں کرنا، سیف سے، تلوار سے، تلوار سے۔ تو بہرحال مسئلہ یہی تھا کہ اگر یہ کفر کا اظہار بھی کریں لیکن بعد میں مکر جائیں کہ نہیں ہم مومن ہیں، اب ایسے بندے پر بندہ کیا کرے؟ تلوار اٹھائے، قتل کرے، اس کو سختی کرنی ہے ان پر، بس وغلظ علیہم، اور سختی کیجئے ان پر۔ یہ مکر جائیں گے، کہیں گے ہم مسلمان ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان کے کرتوتوں کو آپ دیکھیے، سختی کیجئے ان پر، اور ان کو ملامت کیجئے، ان کو آر دلائیے کہ تم کس قسم کے مسلمان ہو۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ بڑے جوش کھاتے تھے، غصہ آتا تھا ان کی حرکتیں دیکھ کے، اور آپ سے اکثر و بیشتر عرض بھی کرتے تھے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے نہ، رہنے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنی بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی۔ جہنم میں کوئی جا کے تو دیکھے، کیونکہ اس دنیا سے آخرت میں ہم نے جانا ہے، اور پھر آخرت سے بھی پلٹتے پلٹتے حساب کتاب کے بعد دوزخ میں جانا ہے۔ تو اس لیے اِلَیْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی بری جگہ ہے وہ لوٹنے کی۔ یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں، کیا کہ ما قالو، کہ نہیں کہا انہوں نے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، قالو انہوں نے کہا، کلمۃ الکفری، کلمہ کفر کا، وَکَفَرُوا، اور انہوں نے کفر کیا، بعد اسلامہم، بعد اپنے اسلام کے۔ یہاں بتایا کہ اللہ کے رسول یا منافق اپنی مجلسوں میں جو مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کا جو مذاق ہے ان کا پردہ چاک ہوتا ہے، اور آپ کے علم میں یہ باتیں آ جاتی ہیں، تو پھر یہ آ کے آپ کے پاس جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم ہم نے کہا ہی نہیں، ہم نے تو ایسی بات کی ہی نہیں۔ یوں کہتے ہیں یحلفون باللہ ما قالو، اللہ کے قسم کہا کہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کی نہیں، اور جب کوئی گواہ آ جائیں کہ بھئی یہ گواہ ہیں تم نے ایسی باتیں کی ہیں، تو کہتے ہیں وہ تو ہم مذاق کر رہے تھے، وہ سیریس تھوڑی تھے، وہ تو مذاق تھا۔ تو بہرحال اس طرح کی جب حرکتیں وہ کرتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس آئیں گے تو یوں یوں کہیں گے، اور واقعات بھی ہوئے کچھ ایسے جس کو صحیح احادیث کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک لڑائی میں تھے
تو میں نے عبداللہ ابن ابی منافق سے سنا جو کہہ رہا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو ان مسلمانوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں ان پر اپنے پیسے خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ لوگ منتشر ہو جائیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، حتی ینفضوا، حتیٰ کہ یہ منتشر ہو جائیں جو آپ کے ارد گرد ہیں. بس پھر ساتھ یہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ واپس پہنچے تو جو زیادہ عزت والا ہے وہ وہاں کے زیادہ ذلیل انسان کو نکال دے گا. اب اس نے یہ جملہ کہا تو سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی تو میں چھوٹا تھا سنی بات تو میں نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان منافق تو یہ تو یوں کہہ رہا ہے، اور چچا تھے ان کے کوئی تھے، یہ حضرت عمر کو انہوں نے کہا. تو بہرحال وہ چچا آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو یہ کہتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا؟ میں کہا میرا بھتیجا اس کی محفل میں بیٹھا تھا، اس نے سن کے بتایا، زید کو بلایا. تو زید نے کہا ہاں میں نے خود سنا میں نے. تو آپ نے اتنے میں عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کی طرف پیغام بھیجا کہ آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے. تو وہ آئے. آپ نے فرمایا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ وہ ساروں نے قسمیں اٹھا لی اور صاف کہہ دیا کہ انہوں نے یہ بات کی ہی نہیں. اب اتنا بزرگ آدمی سفید داڑھی ہو وہ قسمیں اٹھائے تو اس پہ بندہ اعتبار نہ کرے. اور ان کے مقابلے میں ایک چھوکرا کہہ رہا ہو، زید بن ارقم ینگ سے تھے، وہ کہہ رہا ہو اس کی بات مانی جائے اس کی مانی جائے، جو قسم اٹھا رہا ہے. تو سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ باتیں کہیں اور قسم بھی کھا لی کہ ہم نے ایسی باتیں نہیں کہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھے اور خاموش ہو گئے اور ان کو بھی کچھ نہیں کہا، جس کا مطلب یہ تھا کہ میں ہی جھوٹا بنا آپ کے سامنے. تو مجھے بڑی فکر لگی. میں نے کہا لیجیے جی میرے ساتھ تو آج بڑا برا ہوا، میں تو اللہ کے رسول کی گڈ بک سے نکل گیا، آئندہ آپ نے مجھ پر اعتبار ہی نہیں کرنا. تو کہتے ہیں مجھے اتنی فکر لاحق ہوئی کہ میں گھر آیا اور بس گھر میں ہی رہنے لگا، بیٹھ گیا وہیں. میرے چچا نے کہا تم نے یہ کیا چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جھوٹا قرار دے دیا اور تم پر ناراض بھی ہوئے، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے سوچ سمجھ کے بات کرنی تھی. تمہاری یہی بات میں نے اللہ کے رسول کو فرمائی تو آپ نے اس کو بلا کے قسم اس نے اٹھا لی، اور تمہاری حالت اب یہ ہو گئی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ گر بھی گئے اور آپ پر وہ ناراض بھی ہوئے ہیں. تو کہتا ہے میں چپ رہا تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سچا قرار دیا. تو آیتوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم میری طرف بندہ بھیجا اور کہا آؤ ادھر. میں جب گیا تو آپ نے سب کے سامنے یہ صورت کی آیتیں پڑھی اور پھر فرمایا زید اللہ تعالیٰ نے تمہیں سچا قرار دیا ہے. تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات. تو یہ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ انہوں نے کفریہ کلمہ کہا تھا. نبی علیہ السلام کو ازل کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو اعز کہہ رہا ہے، یہ کفریہ کلمہ ہے. اور پھر وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کفر کے یہ مرتکب ہوئے ہیں. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور اس چیز کا ارادہ کیا انہوں نے جو انہوں نے نہیں پائی. مراد یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف کوئی ناپاک منصوبہ یا سازش انہوں نے کی تو یہ کبھی اس میں کامیاب نہ ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تبوک کے راستے سے واپس جب آ رہے ہیں تو انہی منافقوں میں 2-4 نوجوان تیر کمان اور تلوار لے کے کوئی راستے میں آگے چلے گئے اور کہیں گھات لگا کے بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول گزریں گے تو ہم اچانک آپ پر اٹیک کر کے ختم کر دیں گے آپ کو.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے، وہ راستہ بھی بڑا مشکل تھا، کوئی گھاٹی سی تھی، کہیں سنبھلنا تھا اور کہیں گر سکتا تھا بندہ، تو یہ لوگ وہاں جا کے بیٹھ گئے کہ یہاں سے آپ نے گزرنا ہے تو یہیں پر ہم آپ پر اٹیک کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ کچھ لوگ میں اس راستے سے جاؤں گا، اس لیے ادھر سے کوئی اور نہ جائے۔ تو بہرحال اب ہوا یہ کہ انہوں نے اپنا منصوبہ بنایا کہ اس مقام پہ ہم آپ کو قتل کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی کہ اللہ کے رسول یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ پہنچیں، آپ پر اٹیک کریں، آپ کو ختم کریں، تو اس راستے سے ذرا بچ جائیں۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادے کیے ان چیزوں کے جو وہ نہ پا سکے، وَمَا نَقَمُوا، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا، الا مگر ان اغناہم اللہ، کے غنی کر دیا ان کو اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ تو یہاں یہ باتیں سمجھائیں کہ ان کا سارا غصہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ یہاں مدینہ میں آئے، فقیر تھے، مسکین تھے، کچھ بھی نہیں تھا، آئے دن ان کے پاس سرمایہ آ رہا ہے، لڑائیاں لڑتے ہیں، مال غنیمت ان کو مل جاتا ہے، اور مسلمانوں کا ایک ایک گھر الحمدللہ وہ پیسوں سے یا چیزوں سے بھر گیا ہے، اور اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے غنی کر دیا ہے۔ یہ جلتے تھے، یہ جلتے رہتے تھے منافق۔ ایک تو یہ مخلص نہیں تھے، دوسرا جاتے بھی نہیں تھے جہاد میں، بہانے کرتے تھے۔ تو اب مسلمانوں نے جا کے نبی علیہ السلام کا کہنا مان کے اپنے آپ کو پیش بھی کیا، اپنی جانوں کو پیش کیا، اللہ نے ان کو بہت کچھ نواز دیا۔ اب ان کو یہ غصہ چڑھتا تھا کہ ان کے پاس اتنا سرمایہ کیوں آ گیا، یہ تو غنی ہو گئے، ہم تو ویسے ہی رہ گئے۔ تو اس لیے یہ ہر وقت سوچتے تھے کہ اب مسلمانوں کو ہم کس طرح نقصان پہنچائیں، ان سے ہم کیسے انتقام لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اب بھی موقع ہے، اگر یہ توبہ کر لیں، باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی جس طرح مسلمانوں کو اللہ دے رہا ہے، ان کو بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ مسلمان شروع میں جیسے آئے تھے، معاشی حالت ان کی کمزور تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی معیشت سنبھلتی گئی، اور ایک ایک بندہ جو مسلمان تھا، اس کا گھر تھا، اللہ کا فضل و کرم اس کے گھر پر کیا مہربانیاں کر رہا تھا، بہت کچھ اس کو مل رہا تھا۔ تو وہ تمہیں بھی مل سکتا ہے، تم بھی مسلمانوں کے صف میں شامل ہو جاؤ پورے اخلاص کے ساتھ۔ اور اگر وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا، یہ نمک حرامی کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ آگ پر ساتھ نہیں دیتے، پیچھے رہتے ہیں، تو يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ ان کو ایسی دردناک سزا دے گا جو دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ اور جب سزا ملے گی تو وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو کوئی ان کا دوست یا مددگار نہیں ہوگا جو ان کو اللہ کی سزا سے بچا سکے، وہ سزا مل کے رہے گی ان کو۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں، آپ اس سے تھوڑا سا اندازہ کر لیجئے کہ نبی علیہ السلام ہیں، صحابہ ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں، بیچ میں منافق ہیں، اور اتنا خطرناک ٹولہ ہے کہ جس پر اعتبار کیا جائے تب بھی نقصان، نہ کیا جائے تب بھی نقصان، یہ ایسا خطرناک ٹولہ ہے۔ یہ رویے لوگوں کے جب ایسے بدل جائیں، ایسے ہو جائیں، تو اس ماحول میں کوئی خیر نہیں رہتی، سوائے اس کے کہ مومن یکجان ہو جائیں، ان کے پاس ایک ہی قیادت ہو، اور یہ قیادت کا ہی کہنا مانے اور کسی کی طرف نہ دیکھے، تب جا کے ان منافقوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے،
اور الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے اسی طرح مل کے ان کا مقابلہ کیا اور ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوئی۔ ہم تو جس دور میں رہ رہے ہیں ہمارا تو حال اور بڑا پتلا ہے، حقیقت ہے۔ ہماری اکثریت مجھ سمیت ہم اندر سے کچھ ہیں اور باہر کچھ ہیں، جس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم پر کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا، ہم بھی مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم بھی پیچھے رہتے ہیں کہ دین کا نام نہ لیجیے، ہم بھی اپنی یاریاں دوستیاں دوسروں سے رکھتے ہیں تاکہ مشکل وقت میں کم از کم ان کے پاس چلے جائیں۔ پھر اخلاص کس کے لیے؟ نہ دین کے لیے، نہ اپنے ملک کے لیے، نہ اپنی قوم کے لیے۔ ایسے لوگ مار کھاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں۔ یہی میں کل پرسوں سوچ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں نا کوئی عجیب و غریب قسم کی صورتحال بن گئی ہے کہ کوئی آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں ہماری۔ ایک تو یہ تھی نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اب اس آئیڈیالوجی کو تو لوگوں کے ذہنوں سے نکالا جا رہا ہے۔ میڈیا پہ بیٹھ کے خوب بولتے ہیں، کتابیں بھی نہیں ہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتا، نہ اس موضوع پہ کوئی کانفرنس ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے، سال کے بعد ایک آدھ ہو گئی تو ہو گئی، اور وہ بھی چند لوگ ہوتے ہیں جو ابھی تک اس نظریے پر قائم ہیں۔ جب آئیڈیالوجی نہ ہو تو آپ سوچیں نا، بھانت بھانت کی بولیاں ہوں گی، ہر کوئی اپنی آئیڈیالوجی لائے گا اور اپنی آئیڈیالوجی کے غلبے کے لیے دوسرے کو دبائے گا، تو اس طرح قانون بنیں گے، بدلیں گے، بگڑیں گے، اور لوگ بیچارے کبھی سڑکیں بن رہی ہیں، کبھی ٹوٹ رہی ہیں، ایک بنا رہا ہے، دوسرا آتا ہے توڑ دیتا ہے، ایک یہ پالیسی بناتا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میری آئیڈیالوجی کے مطابق نہیں، اس کو ختم کرو، اب یوں بناؤ۔ کوئی اس طرح ہم آگے بڑھتے ہیں؟ دنیا کا کوئی ملک شاید ایسا نہیں جس کی اپنی آئیڈیالوجی نہ ہو اور اس پر وہ سختی سے قائم ہو کے چل نہ رہے ہوں۔ تب تو جا کے انہوں نے کہیں نہ کہیں اقوام عالم میں اپنا نام کہیں نہ کہیں لکھوا تو رکھا ہے نا، مگر ہمارا نام کہیں نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہماری قومی زبان کیا ہے، ہم اس پہ بھی اتفاق نہیں کر رہے، ہم ایک قوم بھی نہیں بننا چاہتے، ایک قوم۔ تو یہ صورتحال ایسے ہی بنتی ہے۔ تو قیادت کو اور اس قیادت کے تحت مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، تب جا کے ایسے منافقوں کا جو بیچ میں موجود ہیں ہمارے، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، مسلمان کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ پڑھیے یہ واقعات جو ہیں، کس طرح ایک ایک آیت میں ان کی سازشوں کو، ان کے اٹھک بیٹھک کو، ان کی مجلسوں کو، ان کی گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور نوٹ کیا ہے، بڑی باریکی سے نوٹ کیا ہے کہ دیکھنا ان کا دیکھیے، تبصرے ان کے دیکھیے، جاسوسیاں ان کی دیکھیے، رویے ان کے دیکھیے، سازشیں ان کی دیکھیے۔ کوئی ایک چیز ہے؟ تو جس معاشرے میں کوئی آئیڈیالوجی نہ ہو تو ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر اسی قسم کی حرکت کر کے اپنا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں اور پوری قوم کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں۔ تو آئیڈیالوجی ایک ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اسی آئیڈیالوجی پر قائم رکھے جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس طرح ہم جیت سکتے ہیں، ورنہ بڑا مشکل ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔